سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، Subscribe our YouTube channel and watch our videos. سجانے میں لگے ہیں، سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں، سجانے میں لگے ہیں۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور صاحب خانقاہ حضرت مولانا وسیم صاحب اور تمام علماء موجود ہیں، طلباء ہیں، طالبین اور عارفین اور سالکین، مخلصین اور منتسبین، مستفیدین اور مفیدین، سارے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایسی مجلسوں میں حاضری میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ میرا یقین ہے احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ نیک لوگوں کی مجلسوں سے پیار کرتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، اگرچہ کہ میں خود نیک نہیں بن سکا ہوں، شاید ان مجلسوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاح کی اور فلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ کو ہم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ غنی ہے۔ اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی، بسائی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات اور ساری انسانیت کو جو بنایا تاکہ مجھے پہچانا جائے، اللہ کو لوگ پہچانیں۔ اللہ کو پہچاننے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو نہیں بھی پہچانیں گے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ معرفت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ ہم سے چاہتا کیا؟ نہ اللہ ہمارے علم کا محتاج، نہ اللہ ہمارے پیسے کا محتاج، نہ اللہ تعالیٰ ہماری کسی چیز کا محتاج۔ پھر اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں چاہیے. ان دو چیزوں کے لیے ہی یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے، انہی دو چیزوں کو اللہ چاہتے ہیں. ایک ہے عبدیت. عبدیت، عجز، بندہ. آپ لوگ سمجھ مارے؟ عبدیت، بندہ. اللہ تعالیٰ کو عبدیت چاہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. خود اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ مجھے یہ پیسہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، میری خدمت کریں گے، زمین اور آسمان کا نظام چلائیں گے. سارے نظام کے لیے افراد موجود ہیں، بارش برسانے کے لیے، ہوا چلانے کے لیے. زمین اور کائنات کے ہر نظام کے لیے اللہ نے فرشتوں کی بڑی تعداد موجود ہے. اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے بنایا تھا کہ مجھے عبدیت کا تحفہ لے کر آؤ. میرے پاس عبدیت نہیں ہے، عجز نہیں ہے اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں پسماندگی نہیں ہے، اللہ کے ہاں شکستگی نہیں ہے. اس دربار میں سب کچھ ہے. کبریائی ہے، علو ہے، عظمت ہے، علم کی انتہا ہے، ہر کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک چیز چاہیے ہم لوگوں کی طرف سے، وہ ہے عبدیت. اللہ فرماتے عبد بن کے آ جاؤ میرے دربار میں، اپنے عاجزی کے آنسو لے کر آ جاؤ. قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرا بندہ بن جائے. اور انسان کے کمال کے لیے عبدیت سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں. انسان کو اگر کمالات کی بلندی تک پہنچنا ہے اور اپنی معرفت کو سمجھنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، تو سب سے آسان راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ آؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی، سب کو معلوم ہے. اور یہ معراج انسانیت کی معراج تھی. یہ معراج کسی کو بھی نہیں حاصل ہوئی سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو معراج یہ مقام بلندی ہے یا مقام عاجزی ہے؟ بولیے. اور ایک انسان فرش کی پستی سے اٹھ کر کے عرش اعظم کے مکین کے پاس بلندیوں تک پہنچتا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے بھی عبور کر کے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قاب قوسین کے مقامات سے گزرتے ہوئے بلکہ او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ترین مقام تک پہنچتا ہے. یہ انسانیت کے لیے رفعت ہے، بلندی ہے، یا چھوٹا پن ہے؟ کیا چیز ہے؟ بلندی ہے نا. اور یہ بلندی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچے؟ خود قرآن بتا رہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے کر کے راتوں رات مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی. تو اپنے بندے کو لے گئی یا اپنے رسول کو لے گئی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بولتا نا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ،
سبحان الذی اسری بمحمد سبحان الذی اسری باحمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت بے شمار صفات ہیں آپ کے. احمد ہے، محمد ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، لیکن ان تمام صفات میں اللہ نے بعبدہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام رفیع حاصل ہوا وہ رسالت کی بنیاد پر نہیں، اگرچہ کہ وسیلہ وہی ہے، لیکن اصل جو یہ کمال کی جڑ ہے وہ قرآن خود بتاتا ہے کہ رسالت یا نبوت یا علم یا فضل یا کوئی بھی چیز اللہ کے یہاں ذریعہ نہیں ہے. بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عبدیت کا تحفہ لے کر میرے پاس آؤ، میں تمہیں انتہاؤں تک پہنچاؤں گا. چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ معراج سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کتنا توڑا گیا تھا، پتہ ہے نا سب کو. علماء ہیں، طلبہ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، میں تو ادنا طالب علم ہوں. کتنا دل توڑا گیا تھا، توڑا نہیں گیا تھا؟ کہاں توڑا گیا تھا؟ طائف میں توڑا گیا تھا. معراج سے پہلے طائف کا حادثہ پیش آ چکا تھا، اور طائف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم پہنچا اور آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ فراموش نہیں کر سکے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک بار پوچھا تھا انہوں نے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ طائف میں پہنچی. طائف میں تکلیف کیوں پہنچی؟ امیدیں لے کر گئے تھے، ان کی دولت کی وجہ سے، ان کی وجاہت کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے کہ وہ ہماری بات مان لیں گے تو ساری دنیا مان لے گی. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ساری امیدیں بیکار ہیں، امید صرف اللہ پاک سے. اللہ پاک نے کہا. چنانچہ امیدوں کے برعکس ایسا سلوک کیا گیا جو کسی عام انسان سے بھی نہیں کیا جاتا ہے، شریف انسان سے، اور اس کے تصور سے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کو بھی جلال آ گیا تھا اور فرشتے بھی جلال میں آ گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حکم دیں تو پہاڑوں کے ذریعے سے پورے کو مٹا دیں. دل توڑا گیا. یہ جب دل ٹوٹتا ہے انسان کا ابدیت پیدا ہوتی. ابدیت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بندہ غلام سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں. ہمارا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت کچھ ہوں، میں عالم ہوں، میں صحت مند ہوں، میں دولت والا ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں دکان والا ہوں، میں مدرسہ چلاتا ہوں، میں خانقاہ چلاتا ہوں. جہاں بھی انا آیا یا کسی کمال کی نسبت انسان اپنی ذات کی طرف کرے، ابدیت ختم ہو گئی. ابدیت یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. جب یہ ابدیت پیدا ہوگی، جس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں فنائے ذات، اپنی ذات کو جب انسان فنا کرے گا کہ یہ سب کچھ کا سرچشمہ اللہ پاک کی ذات ہے. مجھے یاد آیا کہ حضرت ایک ہمارے دوست ہیں، دارالعلوم دیوبند کا حادثہ پیش آیا تھا. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے. پھر حادثہ پیش آیا اور حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے سارا انقلاب پیدا کیا اور ایک دوسری طاقت اس کے مقابلے میں آ گئی اور حضرت قاری صاحب وہاں سے الگ ہو گئے. تو جن بدماشوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی تھی، ان میں سے ایک صاحب جو بدماش اب نہیں ہے، چونکہ جب انسان کو توبے کا احساس ہو جائے، ندامت پیدا ہو جائے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ان میں سے ایک نے مجھ سے بتایا کہ ہم لوگ حضرت قاری صاحب کے پاس گئے اور اپنے اعمال بد کے لیے معافی مانگیں کہ حضرت ہمیں معاف فرما دیں، ہم نے بڑی گستاخیاں کی ہیں. تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی سب کو معاف کر چکا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ سب آسمان سے فیصلے ہیں. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جب طیب
دنیا میں، علم کی دنیا میں صفر تھا، نقطہ تھا، نقطہ، 0/0، کوئی جانتا نہیں تھا۔ نوجوان لڑکا، کوئی کتاب نہیں شائع ہوئی تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی اہتمام نہیں تھا، کوئی دنیا جانتی نہیں تھی۔ اس وقت اللہ پاک نے اس 0/0 کو اللہ نے دارالعلوم کا محتمم بنا دیا، اتنے بڑے منصب پہ پہنچا دیا۔ اور جب ساری دنیا نے جان لیا، ہر جگہ میری شہرت کا، میری سطوت کا، میرے علم کا سکہ بیٹھ گیا، اور دنیا نے کہا کہ سب سے بڑے عالم دین حضرت قاری صاحب ہیں، کوئی میرے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو اللہ نے اہتمام سے ہٹا دیا۔ اللہ کے علاوہ کون ہٹا سکتا تھا؟ میرے سامنے تو کوئی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب اوپر سے ہو رہا ہے، اس لیے تم لوگ کچھ نہیں۔ یہی چیز ہے عبدیت۔ انسان ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کرے۔ اپنے آپ کو عبد کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن عبد بننا بہت مشکل ہے۔ فناء ذات، انسان اپنے آپ کو عبدیت، اور عبدیت کا سب سے بڑا مظہر ہے ہم کو اللہ پاک نے جو دیا ہے، عبدیت کے مظہر سمجھتے ہیں؟ یعنی عبدیت کا مظاہرہ کیسے بندہ کرے گا، اپنی عبدیت کو اللہ کیسے پیش کرے گا، اللہ کے سامنے کس طرح پیش کرے گا، اللہ بتائے گا طریقہ نہیں کہ ہم بندہ کیسے اپنے آپ کو بنا کے پیش کریں۔ تو عبدیت کا سب سے بڑا مظہر اللہ پاک نے ہمیں نماز دیا ہے۔ نماز اللہ کی تمام عبادتوں میں عبدیت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ مظہر سمجھتے ہیں؟ یعنی نمونہ۔ نماز کو بندہ بن کر پیش کرنا۔ ہم لوگ نماز کو ایک نمازی کی طرح پڑھتے ہیں، نماز کو نمازی کی طرح نہیں، بندے کی طرح پڑھنا چاہیے۔ جب نماز پڑھنے ہم آتے ہیں تو ہم کو خیال ہوتا ہے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے فلانے یہ سب تو بے نمازی ہے۔ راستے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، تو اپنے بارے میں اچھا خیال پیدا ہوا، نماز چلی گئی۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں یہاں جبین نیاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تجھے کیا ملے گا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو ہم نمازی بن کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ فرماتا بندہ بن کے نماز پڑھنے آؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا صحیح معنی میں عبدیت کے طور پر، اس کو کسی مراقبے کی بھی ضرورت نہیں، کسی ریاضت کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کہاں مراقبہ کرتے تھے؟ کسی صحابی سے مراقبہ ثابت نہیں کہ بیٹھ کے وہ مراقبہ کیے ہو، کوئی ریاضت ثابت نہیں صحابہ سے۔ ایک بات تو اس میں تھی کہ صحبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند فرما دیتے تھے، لیکن اصل چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ عبدیت تھی، وہ نماز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کسی چیز میں نقالی اپنی کرنے سے روکا ہے۔ غور کیجئے گا، مولانا لوگ ہیں، ایک صاحب نے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ ایک صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا کرنا، آپ کا تو بڑا اونچا مقام ہے، آپ تو نہیں بھی نماز پڑھیں گے، نہیں بھی نفل نماز فرض تو پڑھنا ہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رات بھر نماز پڑھنا شروع کر دیا ایک صاحب نے پورے دن ہر دن روزہ شروع کر دیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ شادی ہی نہیں کریں گے، اپنے نفس کو کچلیں گے، یہ عبدیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب بیداری میں میری نقالی نہیں، روزہ میں میری نقالی نہیں، اور شادی بیاہ میں میری نقالی نہیں۔ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں،
تمہاری بیوی بچوں کا تم پر حق ہے، اور فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ تم میں سے سب سے زیادہ، تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تو جب میں سب کچھ کرتا ہوں تو تم کیوں نہیں کرو گے؟ یعنی روک دیا آپ نے کہ میری نقالی مت کرو، میرا مقابلہ مت کرو روزہ رکھنے میں۔ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، تمہیں کون اللہ کھلائے گا پلائے گا؟ حضور نے فرمایا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے، تو تم نہ روزہ میں مقابلہ کر سکو گے، نہ حج یا قربانی میں مقابلہ کر سکو گے، کسی چیز میں مقابلہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا ہے اس میں 100 اونٹ قربان کیے تھے۔ کون ہے ہم لوگوں میں جو 100 اونٹ قربان کر سکتا ہے؟ عام آدمی۔ 100 اونٹ کی قربانی فرمائی، کسی چیز میں مقابلہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ، آپ نے منع کیا کہ میری نقالی مت کرو، جو میں حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو۔ یعنی تمام اعمال خیر میں حکم کی پابندی ہے، اور نماز کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھو۔ تو صحابہ کرام جو نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، آپ نماز پڑھاتے تھے، اس وقت جو کیفیت ہوتی تھی نماز کی وہ ہمارے مراقبات سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتی تھی۔ ہماری نماز تو پھٹافٹ ہوتی ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے مرغ جو ہے وہ چونچ مارتا ہے، کھٹا کھٹ سے گئے سجدہ میں، کھٹ سے گئے روزے میں، رکوع میں، پھر اٹھے۔ مثال دے کے حضور نے سمجھایا ہماری نماز ایسی ہوتی، کھڑے ہوئے تو مزہ ہی نہیں آ رہا، پھر جلدی سے رکوع کر لیا، پھر رکوع میں گئے تو مزہ نہیں آ رہا، پھر جلدی سے کھڑے ہو گئے، اور پھر کھڑے ہوئے پھر مزہ نہیں آ رہا، پھر جلدی سجدے میں چلے گئے، پھر نماز پڑھ کے جلدی سے مسجد سے نکل گئے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، کہا کہ پہلی بات ہے کہ نماز ایسی پڑھو، آخری نماز، صلو صلاۃ مودعین، اپنے آخری نماز سمجھو کہ شاید اس کے بعد مجھے زندگی وفا نہ کرے گی، نماز کا موقع ہی نہیں ملے گا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز پڑھو اس طرح جیسے پروردگار کو تم دیکھ رہے ہو، نہیں بھی دیکھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا۔ اگر محتمم صاحب کی موجودگی کا، پیر صاحب کی موجودگی کا احساس ہو تو مریدین کتنے بالکل مہذب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ موجودگی کا احساس بھی انسان کو تہذیب کے دائرے میں لے آتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں نماز اپنے پروردگار کی پڑھ رہا ہوں، پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھٹافٹ نہیں ہوگا، پھر تو ایسی نماز پڑھیں گے، ایسی نماز پڑھیں گے کہ نماز پڑھتے رہیں گے، صبح ہو جائے گی۔ حدیث میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، صحابہ کرام کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو صبح ہونے کے بعد وہ نماز ختم کرتے ہیں اور استغفار، یستغفرون بالاسحار، رات بھر نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد صبح میں سینہ تان کے نہیں بول رہے ہیں کہ میں نمازی ہوں، بلکہ استغفر اللہ ربی، اے پروردگار آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ ما عبدنا کا حق عبادتی کا وما عرفنا کا حق معرفتی کا، پروردگار آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا اور آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا۔ مراقبے کی ضرورت ہے، صحابہ کو مراقبے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے بزرگوں میں آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بچہ صاحب تم لوگ بھی سن رہے ہو، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا؟ حضرت مولانا سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ نہیں عبدالحی، یہ 3 بزرگان دین ہیں ہمارے اکابر میں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے لڑکے ہیں، بڑے پیر طریق ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شاہ سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت و خلافت ہے،
سید احمد شہید رائے بریلوی کو، جو ہمارے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جد اکبر میں ہوا کرتے تھے، ان کو خلافت ہے، حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں ہیں، تقویت الایمان ان کی کتاب ہے، اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب بھی بڑے علماء میں تھے۔ اب یہ دونوں حضرات بھی حضرت سید صاحب سے وابستہ تھے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے وابستہ تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پورے عالم نہیں تھے، پورے عالم نہیں تھے۔ کافیہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا تھا ان کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے، تو شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کافیہ تک پڑھی، اور کافیہ کے بعد ان کو سارے اوراق سادہ نظر آنے لگے، سادہ، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بتایا گیا، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے بھی فرمایا، رائے پوری نہیں، شاہ عبدالقادر دہلوی، رائے پوری تو کل کے بزرگ ہیں، معاف کیجئے، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری کل کے بزرگ ہیں، یعنی حضرت مولانا علی میاں کے شیخ تھے۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ارجمند ہیں، جنہوں نے ترجمہ قرآن کیا ہے، ان کے حوالے کیا گیا تھا ان کو، حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، تو اوراق سادہ تھے۔ تو فرمایا کہ تم علوم نبوت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، تمہیں کتابوں کے ذریعے سے علم نہیں آئے گا، تم کو اللہ علوم نبوت سے نواز دے گا انشاءاللہ، اور ایسے ہی ہوا۔ تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بے کتاب اللہ نہیں تھے، لیکن عالم اور عارف باللہ تھے۔ ایک ہوتا ہے کتاب اللہ کا جاننے والا، اور ایک ہے اللہ کو جاننے والا۔ کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے ایک ایسے شخص سے آپ نے رابطہ کر لیا ہے جو عالم نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں، اللہ کی کتاب جہاں سے پوچھو میں بتا دوں گا، لیکن اللہ کو نہیں جانتا، وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ تو اللہ کا درجہ تو کتاب سے اوپر ہے نا، کتاب تو اللہ ہی کی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عارف باللہ ہے، میں عارف بے کتاب اللہ ہوں۔ تو جب انسان درمیان میں جو عارف بے کتاب اللہ ہے، کتاب کا واسطہ بھی جب ختم ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، تب عارف ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھیے فنائیت ہے کہ انسان کی ناک کٹ جائے کسی کے سامنے، اپنے آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے، خاص طور سے علماء کے لیے کسی کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا آسان نہیں۔ علم کے اندر جو علو ہے اور اس میں بلندی ہے کہ انسان کو اگر تربیت نہ ہو کسی شیخ کامل کی تو ابلیس بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بحث لڑا لیتا ہے۔ ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ سے بحث کی تھی وہ علمی بحث کی تھی نا، ابلیس کی بحث کوئی معمولی نہیں ہے۔ ابلیس تو پڑھا لکھا جنات تھا، شیطان تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے بحث کی تھی کہ آپ نے مجھے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، اور آدم کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے۔ وَخَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تم آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ ہمیشہ جب جلائیے گا تو آگ اوپر کو جاتی، اور مٹی ہمیشہ جب پھینکیے گا کہاں بھاگے گی؟ نیچے کو جائے گی۔ مٹی جھکے گی، آگ نہیں جھکتی۔ آپ الٹا حکم دے رہے حضرت، آپ کو چاہیے یہ کہ آپ آدم سے کہتے کہ فوراً مجھے سجدہ کرے، آپ الٹا ہی لگتا کچھ مسٹیک تو نہیں ہو گیا؟ استغفر اللہ۔ یہی بحث کیا تھا اس شیطان نے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، مٹی کا ہے، مٹی کے سامنے آگ کیسے جھک جائے گی؟ یہ بحث کی تھی بہت بڑی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس بڑا عالم تھا اور بڑا یعنی عابد بھی تھا، زمین کا چپا چپا اس کے سجدوں سے آباد تھا، بڑا عالم،
بڑا عابد اور بڑا عاقل، تینوں عین ہی عین ہے، لیکن عاشق نہیں تھا۔ بڑا عالم تھا، بڑا عاقل بھی تھا اور بڑا عابد بھی تھا، کاش کہ وہ عاشق بھی ہو جاتا تو حجت نہیں کرتا وہ۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابلیس اگر عالم کی تربیت نہ ہو تو علم کی بنیاد پر انسان اللہ سے لڑنے کو تیار ہو جاتا۔ جب اللہ سے لڑے گا تو عبادت کیا کرے گا؟ کام نکلے گا نہ اے دوست کتب خانوں سے، کام نکلے گا نہ اے دوست کتب خانوں سے، رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے پاس۔ کام نکلے گا نہ اے دوست کتب خانوں سے، رہیے کچھ روز کسی محرم اسرار کے پاس۔ تو اپنی ناک کو مٹانا آسان نہیں۔ تو بہرحال تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لینے والے تھے، تو کبھی کبھی ان کی زبان سے کچھ ایسی پیشین گوئیاں سامنے آ جاتی تھی جو ان لوگوں کو بہت خراب لگتی تھی کہ یہ ڈنگ باز ہے، بھاری ڈنگ باز ہے۔ سید صاحب تو وہ اپنے مکاشفات کو بیان فرماتے تھے، اور اگر عقیدت نہ ہو انسان کو تو ڈنگ بازی کہے گا۔ اگر شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھ لیجئے، انفاس العارفین پڑھ لیجئے، اور ان کی اور جو فیوز الحرمین پڑھ لیجئے، تو لگے گا جیسے جس کو عقیدت نہیں ہے وہ کچھ سے کچھ سمجھ جائے گا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کچھ بولتے تھے تو یہ دونوں بڑے عالم تھے، ان کے سامنے وہ 0/0 تھے علم کے سامنے۔ تو ان دونوں نے سوچا کہ اس شخص کی زبان کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایسا سوال کرو کہ زندگی پر جواب ہی نہ دے سکے۔ اور وہ تینوں ایک ہی خانقاہ میں سوتے تھے، بیچ میں چارپائی سید احمد شہید کی ہوتی تھی، اور اس طرف دائیں طرف حضرت مولانا اسماعیل شہید کی، اور بائیں طرف حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب جب رات ہوئی تینوں بستر پر لیٹے تو سید صاحب کے مکاشفات کا سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے ہندوستان میں حج کو کھولے گا، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے یہ کام کروائے گا۔ اب نہ کچھ سنانا شروع کیا انہوں نے، بس کہا بھائی سنیے بھائی، آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمال دیا ہے تو ایک چیز ہم لوگوں کا کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ کہا کہ ہم کو صحابہ جیسی نماز پڑھا دیجئے، صحابہ جیسی نماز پڑھوا دیجئے، تب ہم سب کچھ مان لیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ سید صاحب پر سکوت طاری ہو گیا، خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں، چپ چاپ سو گئے۔ سب نے کہا کہ گئے پانی میں۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت اٹھے، اور کتاب میں لکھا ہوا یہ قصہ کہانی نہیں ہے، حضرت اٹھے، حضرت نے کہا کہ مولانا، اب یہ جو مولانا کی آواز ہے کبھی تہجد کی توفیق بھی پتہ نہیں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی۔ اب بغیر تہجد کے، اب بغیر رات میں اٹھے ہوئے انسان عارف ہو ہی نہیں سکتا، ولایت مل ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت کا مولانا اٹھیے، رات کا آخری پہر ہے، اٹھیے، اللہ کے لیے وضو کیجئے اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ ابھی کی جو آواز تھی وہ جیسے لگتا تھا کہ کوئی ہاتف غیبی اوپر سے آواز دے رہا۔ اب یہ دونوں اٹھ کے بیٹھ گئے، یعنی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ جیسے وہ محسوس کرتے ہوں کہ اس آواز کی مخالفت، اس حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے، ایسی پکڑ تھی۔ اب دونوں اٹھے اور اپنے بستر سے کھڑے ہوئے تو کہا کہ مولانا سنا آپ نے، اللہ کے لیے وضو کیجئے گا اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اب وہ پھر جانے لگے لوٹا لے کر کے، پھر کہا، یہ تیسری بات دہرایا کہ مولانا سن لیا، میں بھی جا رہا ہوں، آپ لوگ اللہ کے لیے وضو کیجئے اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ گئے وضو کیے، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے مصلی بچھایا اور نیت باندھ لی اپنے کمرے میں۔ ایک بات مجھے بہت ساری بات نہیں بولنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم حاصل کیے ہیں۔ ایک علم تو میں نے بانٹ دیا ہے لوگوں کو، اور ایک علم ہے اگر بانٹوں تو گردن کٹ جائے گی۔ تو
تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ بول دوں تو شیخ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ حضرت تہجد کی نماز جو ہے وہ گھر ہی میں پڑھنا بہتر ہے، مسجد میں نہیں، اس لیے کہ تہجد کے بارے میں بخاری شریف میں جو روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ تہجد ہی کی نماز تھی، اور اگر حضور مسجد میں نماز پڑھتے تو حضرت عائشہ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں پڑھتے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ ایسے اشارہ کرتے تھے میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور پھر جب سجدے سے اٹھتے تھے پھر پاؤں پھیلا لیتی تھی، حدیث میں۔ بہرحال اب جو مولانا نے نماز شروع کی تو اب نیت باندھتے ہی جیسے لگا کہ جنت اور جہنم کے سارے مناظر سامنے، یہ زمین موجود نہیں، آسمان موجود نہیں، ایک عجیب کیفیت، ایسی کیفیت کبھی زندگی میں پیدا نہیں ہوئی نماز میں۔ اب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ رکوع کیا، 1 رکوع کیا کہ 2 رکوع کیا کہ 4 سجدے کر لیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا۔ جب سلام پھیرا تو اب خیال آیا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی بھی کہ نہیں، چونکہ اگر رکوع زیادہ ہو گیا ہوگا، کوئی سجدہ چھوٹ گیا، کوئی آیت غلط ہو گئی تو لگتا ہے نماز ہوئی نہیں۔ پھر شروع کیا، اب پھر جو نماز باندھی تو پھر وہی منظر، وہی مناظر، وہی کیفیت، وہی جنت و جہنم، وہی اللہ پاک کا جلوہ نظر آ رہا، تجلیات الہی۔ یعنی صبح ہو گئی صاحب، اور جب صبح اذان ہوئی تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ استغفر اللہ، شیخ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کہا تھا، وہ بھی ہم سے پار نہیں لگ سکا۔ تب ان کو یاد آئی قرآن کریم کی آیت کریمہ کہ اپنی خوابگاہوں، اپنے پہلوؤں کو اپنی خوابگاہوں سے الگ رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، صبح جب ہوتی ہے تو زبان پر استغفار ہوتا ہے۔ تو پڑھیے نا آیت کریمہ، اب تو حافظ ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، دیکھ بڑی بات ہے، خوفا وطمعا ويستغفرون ہاں اس کے آگے اور آگے نہیں، یہ جو یستغفرون بالاسحار والی عبارت آیت کہاں پر ہے؟ ہاں وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح ہونے کے بعد ان کی زبان پر کلمہ استغفار، یعنی یہ بات میچ نہیں کرتی ہے انسان کو کہ بھئی نماز پڑھنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد تو شکریہ کے الفاظ ہونے چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے رات بھر نماز پڑھی۔ صاحب میں تہجد کا پابند ہوں، لوگوں کو سناتے بھی ہیں کہ رات جب میں تہجد میں اٹھا تو ایسا لگا، اور صاحب اتنے چلے میں کر چکا ہوں فلاں کر، سناتے ہیں لوگ، شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی۔ یہاں کہا جا رہا کہ ہم بالاسحار یستغفرون، وہ صبح صبح اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ یہ استغفار اسی بنیاد پر کہ انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ما عبدنا کا حق عبادت کا وما عرفنا کا حق معرفتی کا، کہ ہم کو جیسی عبادت کرنی چاہیے پروردگار ویسی عبادت ہو نہیں سکی۔ اسی کو کہتے ہیں عبدیت، اور عبدیت والی نماز حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی تھی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو ایک چیز کیا چاہیے؟ عبدیت۔ اللہ کے دربار میں عبدیت نہیں ہے، عجز نہیں ہے۔ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، جب بندہ بن کے انسان آتا ہے تو عبدیت کا تقاضا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں، ایسی نماز پڑھیں، کم سے کم نقل تو اتار لیں، نماز میں نقل اتاریں، انشاءاللہ نقل سے بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرماتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آج نقل، اس نقل کو اصل اللہ بنا دے گا۔ نقل اتارنا، نیک لوگوں کی نقل اتارنا مکاری نہیں ہے، بشرطے کہ اس نیت سے نقل اتاریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہماری زندگی میں پیدا فرمائے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نقالی کریں، وہ ریاکاری ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھی نماز پڑھتے ہیں، دل میں نماز کی وہ محبت نہیں ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔
مگر اگر یہ نقل اتاریں کہ اللہ نماز میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے، وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو رہا ہے، لا صلاۃ الا بخشوع، خشوع کی نماز پیدا نہیں ہو رہا، نماز میں خیالات کا طوفان ہے اور ایسی چیزیں خیال آ رہی ہیں، تو پھر بھی ہمیں پڑھتے جانا ہے۔ جیسے کہ مستحاضہ عورت نماز پڑھتی ہے، مستحاضہ عورت سمجھے، یعنی جس عورت کو خون جاری کی بیماری ہوتی ہے، یا جس آدمی کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے، یا جس آدمی کو گیسٹرک کی بنیاد پر پیٹ سے ہر وقت گیس نکلتی رہتی ہے، یا جس آدمی کے زخم کینسر ہو گیا ہے کسی جسم کے حصے میں اور اس سے ہر وقت یعنی رس جو ہے ٹپکتا رہتا ہے، پیپ ٹپکتا رہتا ہے، ایسے انسان کا وضو ہوگا؟ اور وضو تو ٹوٹ جاتا ہے نا خون بہنے سے، وضو ٹوٹ جاتا ہے استنجا خانے پیشاب کے راستے سے، پیشاب نکلنے سے یا خون نکلنے سے، خون ٹوٹ جاتا ہے وضو۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ تمہارا خون، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جہش سے فرمایا تھا کہ چاہے کہ خون کے قطرات تمہارے جائے نماز پر محسوس ہو تب بھی تمہیں نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھتے رہو۔ تو جس طرح وہ مستحاضہ عورت نماز پڑھتی ہے اور یہ احساس رکھتی ہے کہ پروردگار میرا تو وضو بھی نہیں ہے لیکن حکم ہے نماز پڑھنے کا، ہم کو جتنا آتا تھا، جتنا بس میں ہے اتنا تو پیش کر دیا ہے، اب آپ کے اللہ قبول فرما لیجئے۔ تو اس مستحاضہ عورت کی نماز، اس معذور انسان کی نماز جیسی نماز ہوتی ہے، اس طرح کی نماز جیسے پڑھتا ہے انسان، اسی طریقے سے ہم نقالی کریں، کوشش کریں سکینت اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ سے احساس کریں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اب مرشد کامل کی صحبت بھی نصیب ہو، ساتھ ساتھ استاد چاہیے، بغیر استاد کے کام نہیں ہوتا۔ اپنے آپ نماز پڑھیے گا، اب بعد میں ایسے نور نظر آئیں گے، ایسی روشنی نظر آئے گی، آپ سمجھیے گا میں تو فرشتہ بن گیا، اور یہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے، اسی میں سے کبھی بول دے گا کوئی شیطان کہ اب تو تم اللہ کے اتنے مقرب ہو گئے کہ تم سے نماز وغیرہ سب معاف کر دی جاتی ہے، بس آپ خوش ہو کر کہیے گا چلو بھائی اب نماز بھی معاف۔ یہ کب ہوگا؟ جب صرف عابد تنہا اپنی بصیرت اور اپنے اجتہاد سے نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا۔ اجتہاد یا نہیں چلے گا، یہاں صرف تقلید ہے، اجتہاد صرف فقہ میں چلتی ہے۔ فقہ سمجھتے ہیں یعنی قانون اسلامی، اس میں اجتہاد کی اجازت ہے، اور وہ بھی کیسے لوگوں کو؟ الفقہاء یعنی عابدین کو، فقہاء عابدین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شاوروا الفقہاء العابدین، ایسے فقہاء جو عبادت گزار ہوں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تو فقہ کے علاوہ کسی میں اجتہاد نہیں، ہر جگہ تقلید ہی تقلید، تقلید ہی تقلید، تقلید ہی تقلید۔ تو اس لیے کسی مرشد کامل کی صحبت پکڑ کر کسی کے مشورے سے وہ کام کریں۔ بیعت ہونا واجب نہیں ہے، اصلاح لینا واجب ہے، بیعت واجب نہیں ہے، بیعت سنت ہے۔ بیعت ہونا بزرگوں سے واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اپنی اصلاح کرانا فرض ہے۔ آپ کسی کو بھی اچھا آدمی سمجھتے ہیں اس کی صحبت میں بیٹھیں، اور خربوزہ سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، کل انشاءاللہ وہ رنگ آپ میں آئے گا انشاءاللہ۔ رنگ کبھی ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ پختہ رنگ نہیں، کوئی خوبصورت رنگ نہیں۔ اور جو انسان اللہ کے رنگ میں، اللہ کے ڈھنگ میں، اللہ کے لباس میں بیٹھا ہوا ہے اس کو اللہ والا ہی سمجھنا ہے، یہی حکم ہے۔ تو مرشد کی رہنمائی میں نماز کی ادائیگی کا حکم ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے انسان کے لیے عبدیت، اور دوسرا مرحلہ ہے جو اللہ کو چاہیے، ابھی باقی ہے، بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کہتا میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم انتم الفقراء، تم فقراء ہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا چاہیے؟ ایک چیز تو چاہیے، عبدیت۔ ثابت کر دیا خلقت ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
دوسری چیز اللہ کو چاہیے محبت. اللہ محبت کا بھی بڑا طلبگار ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ کو محبت بھی چاہیے. تو صرف اللہ دو چیزوں کا طلبگار ہے ہم سے، ایک عبدیت، دوسرے محبت. عبدیت کے لیے سب سے بڑا مظہر ہے نماز. اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. کثرت نماز مطلوب نہیں ہے، اچھی نماز مطلوب ہے. ہر جگہ اللہ کے نبی احسان ان تحسن الوضو، وضو کے بارے میں احسان کا لفظ ہے. وضو اچھے طریقے سے کرو. زیادہ بار وضو کرنا مطلوب نہیں ہے. نماز زیادہ پڑھنا مطلوب نہیں، اچھی نماز پڑھنا مطلوب. اور دوسری چیز ہے محبت. محبت عبدیت کے بعد انسان کو محبت ملتی ہے، اور جب محبت ملتی ہے تب معرفت بھی ملتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ محبت کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ بھائی آپ عبادتوں کو غور کریں. اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں مقرر کی ہیں، ایک عبادت کیا ہے؟ یعنی 4 عبادتیں. ایک تو کلمہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے. نماز تو عبدیت ہو گئی، نماز کی عبدیت ہے نا. اور دوسری چیز کیا ہے اس کے بعد؟ نماز کے بعد کیا فرض ہے؟ نماز کے بعد دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. ہر جگہ قرآن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. روزہ کا تذکرہ نماز کے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے جہاں بھی تذکرہ کیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. یہ دونوں عبدیت ہے. روزہ بھی، زکوٰۃ بھی عبدیت کی علامت ہے، اور نماز بھی عبدیت کی علامت ہے. نماز بڑی علامت ہے، زکوٰۃ چھوٹی علامت ہے. اس لیے زکوٰۃ ہر شخص پر فرض نہیں ہے. جس کو پیسہ ہوگا وہی زکوٰۃ دے گا، لیکن نماز ہر شخص پر فرض ہے. تو نماز عبدیت کا سب سے بڑا مظہر، اور زکوٰۃ عبدیت کا دوسرے نمبر کا مظہر. انسان جب مال خرچ کرتا ہے نا، تو مال کی محبت بھی انسان کے دل میں بہت زیادہ پیوست ہوتی. انسان کو 2 چیزوں کی بڑی محبت ہوتی ہے. ایک تو اپنی عزت خراب نہیں ہو، اور دوسرے مال کی محبت. تو عزت کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سر جھکاؤ، عزت گئی. نماز پڑھو، عزت گئی. اور مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ٹیکس ادا کرو. اللہ پاک ٹیکس، زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ پروردگار عالم کے خدمت میں اللہ کے غریب بندوں کے لیے ایک نظام اللہ نے مقرر کیا ہے. وہ گویا کہ جیسے کہ حاکم اور مالک پبلک پر ٹیکس عائد کرتا ہے کہ جو لوگ کماتے ہیں وہ اپنا ٹیکس ادا کریں، تو اللہ کے یہاں اس کا نام زکوٰۃ ہے. جو مالدار لوگ ہیں زکوٰۃ ادا کریں. تو نماز اور زکوٰۃ یہ عبدیت کی علامت ہے، اور روزہ اور حج یہ محبت کی علامت. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 ہی چیز چاہیے، عبدیت اور محبت. اس کے علاوہ اللہ کو کوئی مطلوب نہیں. روزہ محبت کی علامت ہے. کیسے؟ روزہ میں انسان کیا کرتا ہے؟ روزہ کسی عبادت کا نام ہے؟ ارے عبادت تو کہتے ہیں کرنے کو نا، عمل کا نام عبادت ہے. اور روزہ عمل نہیں، ترک عمل کا نام ہے. روزہ ترک عمل سمجھتے ہیں؟ ترک عمل مانے عمل چھوڑ دینا. روزہ نام ہے کھانا چھوڑ دینا، روزہ نام ہے پینا چھوڑ دینا، روزہ نام ہے بیوی سے ملنا چھوڑ دینا. تو روزہ کھانا پینا اور شہوات انسانی کے ترک کرنے کا نام روزہ ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ کھانا کون چھوڑتا ہے؟ محبت میں. کھانا محبت میں چھوڑتا ہے.
دیکھیے نا دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے عشق مجازی، اور پھر اس کے خیالات میں جب محو ہو جاتا ہے، وہ چیز میسر نہیں آتی ہے، تو بھوک ختم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی کے خیال میں مست ہے، وہ ملتی ہی نہیں، وہ نیند بھی نہیں آتی، دن رات وہی سوچ رہے ہیں، اور صاحب کمزور ہو جاتا ہے انسان۔ تو روزہ اس بات کے لیے اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا ہے کہ انسانوں تم مجھ سے محبت کرو، میری محبت میں کھانا چھوڑو، میری محبت میں سونا چھوڑو، میری محبت میں اپنی شہوات انسانی کو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ مجھے محبوب لوگ بنا لیں، جیسے کہ عشق مجازی انسان کرتا ہے، عشق حقیقی کا بھی درس سیکھو۔ روزہ میں یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور رات میں تراویح کی نماز میں جگنا پڑتا ہے دیر تک، اور سحری میں بھی جگنا پڑتا ہے، تو پوری رات گئی۔ تراویح کی نماز کچھ دیر، پھر سحری میں اٹھے، پوری رات رت جگا، دن بھر بھوکے پیاسے۔ یہ بھوک اور پیاس اور رات میں جاگنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ محبت کی بنیاد پر ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، کھاتا ہے؟ اللہ کہتا تم بھی کھانا چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ پانی نہیں پیتا ہے، تم بھی پانی پینا چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، تم بھی سونا چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، اس کو اولاد کا کوئی نظام نہیں ہے، تم بھی بیوی سے الگ رہو۔ لم یلد ولم یولد، اللہ بے نیاز ہے، تو لم یلد ولم یولد کلیتاً تو انسان کر نہیں سکتا ہے، چونکہ یہ نظام ہی اللہ نے بنایا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے وہ چیز چھوڑو۔ اللہ اپنی نقالی کرنے، محبت اسی کا نام ہے کہ محبوب جس حال میں ہے میں بھی اسی حال میں رہوں۔ کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، رات کا سونا چھوڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بھئی بدبو پسندیدہ، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گندگی کو ناپسند کرتا ہے۔ ہدایات ہے کہ صفائی ستھرائی کرو، یہ کرو وہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ منہ کی بدبو کو کیوں پسند فرما رہا ہے؟ یہ محبت اور عشق کی بات ہے۔ جس طرح انسان کو انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو محبوب کی ہر ادا اسے عیب نہیں معلوم ہوتی، اسے ہنر معلوم ہوتا ہے۔ اور مجنوں سے اس زمانے کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ بھئی لیلا خوبصورت ہے یا بدصورت ہے؟ لیلا تو سنا کالی کلوٹی ہے، تو اس نے مجنوں نے جواب دیا کہ میری آنکھ سے دیکھیے۔ تو محبت جب ہو جاتی ہے تو منہ کی بدبو بھی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ سارے آثار یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ جو ہم پر فرض کیا وہ کائے کے لیے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے۔ اللہ محبت کی سوغات چاہتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے کے بعد جب انسان کو عشق بے چین کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، کھانا چھوٹ گیا، پینا چھوٹ گیا، سونا چھوٹ گیا، اور پھر بھی محبوب نہیں مل رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر گھر سے باہر نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری محبت میں جب تمہارا عشق تمہاری محبت بے چین کرے، تم بھی رمضان المبارک ختم ہو جائے، رمضان بھر تمہارا عشق تم کو جلاتا رہے، اور پھر بھی تمہیں قرار اور سکون نہ آوے، تو تم محبوب کی تلاش میں، اپنے خالق اور مالک کے محبوب کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل جاؤ، اور محبوب کے گھر پہ پہنچ جاؤ، اس کے آستانے پر پہنچو، اس کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ۔ حج ہوتا ہے کہ نہیں رمضان کے بعد؟ رمضان کے بعد حج ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنے اپنے گھر سے نکل کر کے خانہ کعبہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو محبوب کا گھر ہے، پھر اس کا چکر لگاتا ہے۔ کوئی کپڑا نہیں، کپڑا تو ہے لیکن سلا ہوا کپڑا نہیں، سر پہ کوئی کپڑا نہیں، پاؤں میں چپل نہیں، اور دیوانہ وار خالی کپڑا لپیٹے ہوا، احرام باندھے ہوا، بس خانہ کعبہ کا طواف کر رہا، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے،
بیچ میں 3 آدمی سمجھانے کے لیے آ گئے، کہہ رہے کیا کرتے ہو یہ ناصح نادان سمجھانے کے لیے آیا کہ کیا تم لوگوں کو دماغ خراب ہے، اس طرح پاگل دیوانے کی طرح گھوم رہے ہو؟ بس غصے میں آیا، جب عشق میں نصیحت انسان کو اچھی نہیں لگتی ہے، بس پتھر اٹھایا، 7 پتھر ان تینوں کو مار کے رسید کیا۔ رمی جمرات ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے جمرات جو مارتے ہیں پتھر، وہ وہی ناصح نادان ہے جو نصیحت کرنے آیا تھا کہ تم لوگ محبت میں پاگل کیوں ہو رہے ہو۔ بس تینوں جمرات کو پتھر سے خبر لے لیا۔ یہ سب عشق کے مناظر ہے کہ نہیں ہے؟ عشق شروع ہوتا ہے رمضان سے، روزہ سے، اور عشق ختم ہوتا ہے، انتہا تک پہنچتا ہے حج کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کہ ساری دنیا، ساری کائنات ہم سے محبت کرے۔ بس اللہ کو 2 چیزیں چاہیے دوستو، خلاصہ گفتگو یہ ہے، اللہ کو چاہیے عبدیت ہماری، اور اللہ کو چاہیے محبت ہماری۔ اور معرفت کی پہلی منزل محبت ہے۔ محبت ہے، اور محبت نہیں ہے تو معرفت بھی نہیں۔ اعتراض جو پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں کسی کے بارے میں، وہ محبت کی کمی سے ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ محبت، اعتراض ہمیشہ، یہ گھڑی آپ کی 6 بج رہا ہو گیا؟ اچھا، ٹائم اب ختم ہو رہا نا، بس بات ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محبت جب ہو جائے گی تو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اعتراض پیدا ہوتا ہے تو محبت کی کمی ہے۔ ابلیس نے جو اعتراض کیا اللہ پاک کے حکم پر، کیوں اعتراض کیا؟ اس لیے کہ اس کو محبت نہیں تھی اللہ پاک سے، اس کو اپنی ذات سے محبت تھی، اللہ سے محبت نہیں تھی۔ تو ہمیشہ محبت، ہمیشہ اعتراض قلت محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اپنے پروردگار کے بارے میں کوئی اعتراض پیدا ہو رہا ہے تو سمجھیے کہ آپ کی محبت میں کمی۔ ہزاروں بار تو اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اور ایسا کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے، اس موسم میں ایسا کیوں ہو گیا، میں نے تو بڑی محنت کی تھی، فیل کیوں ہو گیا امتحان میں، میں تو یہاں تک پہنچ جانا چاہیے۔ اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ سے راضی ہوئے؟ اعتراض کے خاتمے پر محبت کامل ہوگی، اور یہ مقام صحابہ کو حاصل تھا۔ صحابہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے تھے، ہر فیصلے پر راضی۔ جب ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو ہمارے سے راضی ہوگا ہم اس سے راضی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہوگا، جو ہم پر اعتراض نہیں کرے گا، ہم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کسی بات پر اللہ تعالیٰ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ معراج سے تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مکہ میں آپ کے خلاف ماحول بن گیا کہ صاحب دیکھیے ایک آدمی بولتا ہے کہ آسمان سے ہم راتوں رات سفر کر کے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے مذاق میں، استہزاء میں پوچھا کہ ارے بھائی تمہارا دوست تو اب ایسی باتیں کرنے لگا، تو کہا انہوں نے واقعی ایسی بات کہی ہے؟ کہاں کہی ہے؟ تو کہی ہے تو سچ کہی ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنے محبوب کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے۔ مقام رضا تب انسان کو حاصل ہوتا ہے، محبت حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مقام رضا عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان کو حضرت حسن بصری ہمارے صوفیہ میں سمجھیے کہ سب سے مسند الطریق ہیں، اور تین سلاسل ایسے ہیں جو حضرت حسن بصری سے ہی گزرتے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے جو حضرت حسن بصری کے علاوہ دوسرے سلسلے سے بھی جاتا ہے، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو اجازت و نسبت حاصل ہے،
تو حضرت حسن بصری بڑے اونچے درجے کے محدث بھی ہیں، ان سے بخاری شریف میں روایتیں ہیں، تمام حدیث کی کتابوں میں روایتیں ہیں۔ حسن بصری فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے مفتی بھی تھے، اور حسن بصری بہت بڑے صوفی بھی ہیں۔ 3 سلسلے حضرت حسن بصری کے سینے سے گزر کر کے ہم تک پہنچے ہیں، سلسلے چشتیہ ہو یا سلسلے قادریہ ہو یا سلسلے سہروردیہ ہو یا اور بھی اتنے سلسلے ذیلی یا اصلی سلاسل ہیں، وہ حضرت حسن بصری کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری اتنے درجے کے کامل محدث بھی، عالم بھی، فقیہ بھی، صوفی بھی، ولی بھی، وہ اپنے زمانے کی خاتون رابعہ بصریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک خاتون ولیہ تھی، ان کے پاس پہنچے اور حضرت رابعہ بصریہ سے امام حسن بصری نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ دعا کر دیجئے۔ حضرت حسن بصری نے رابعہ بصریہ سے عمر میں زائد رہی ہوں گی، اور انسان کو اپنے آپ کو ہمیں کبھی بھی مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سے بلند نسبت کا انسان اگر کوئی آ جائے تو اسے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام حسن بصری پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم بزرگوں سے یہ دعا نہیں کرواتے ہیں، ہم تو بزرگوں سے دنیاوی کوئی مفاد کے لیے کہ دکان چل جائے یہ دعا کر دیجئے، یہ دعا کرواتے ہیں، یا ہم کو نوکری ہو جائے یا کچھ ہو جائے، یہ دعا مانگتے ہیں نا ہم لوگ دنیا ہی کے لیے جاتے ہیں۔ ہم قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے، بھیڑ لگی تھی تعویذ لینے والوں کی، اور میں نے کوئی تعویذ نہیں مانگی ان سے، صرف ملاقات کی اور حضرت سے دعا لی، کہا کہ کس طرح کیسے آنا ہوا، بلا بس حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئے اور آپ سے دعا لینے کے لیے۔ بولے کہ بھئی سب لوگ تو کوئی نہ کوئی غرض سے آتے ہیں، اب بولے کہ اگر تعویذ لکھنا اگر میں چھوڑ دیتا تو میں کتنی کتاب لکھ ڈالتا، تعویذ کے چکر میں میرا سارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بزرگوں کے دربار میں انسان کو اللہ کے لیے جانا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رابعہ بصریہ کے پاس کیوں گئے؟ یہ دعا مانگنے کے لیے کہ رابعہ تم بہت بڑی اللہ والی ہو، تم نے اپنی دنیا برباد کر لی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو میرے لیے بھی دعا کر دو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رابعہ نے کیا جواب دیا؟ ہم لوگوں کے پاس تو کوئی ایسی دعا کرانے آئے گا تو بڑی تعریف کریں گے، بھئی ہمارے پاس تو آج تک کوئی ایسا بندہ آیا ہی نہیں، کافی اس کو عزت بخشیں گے، لیکن وہ لوگ اللہ والے محتاج نہیں ہے کسی چیز کے، کسی بندے کے محتاج نہیں۔ ایک بھی انسان اگر کوئی ماننے والا نہیں تب بھی محتاج نہیں، اور اگر سارے لوگ ماننے والے ہیں تب بھی محتاج نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت حسن صاحب آپ تو بڑے عالم اور محدث ہیں، آپ نے بڑی دعا کے لیے درخواست کی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ بڑی بات، کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ اگر آپ اللہ سے راضی ہیں تو میں ضمانت لیتی ہوں کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ انسان اللہ سے راضی نہیں ہے، غور کریں، میں اپنی بات بھی کہتا ہوں، یہ نہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی مرحلے پر اللہ سے شکایت ضرور کرتا ہے کہ اللہ پاک ایسا نہیں ہونا چاہیے، ارے میں نے تو ایسا کام کیا تھا، مجھے تو یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ ہر آدمی اپنے اپنے معیار سے، طالب علم اپنے معیار سے، استاد اپنے معیار سے، بزنس مین اپنے معیار سے، سیاسی اپنے معیار سے، عارف اپنے معیار سے، کہ میں اتنا بڑا عارف ہوں اور میرے پاس اتنے مریدین کیوں نہیں ہیں، میرے مریدوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے۔ حضرت شاہ غلام حسین صاحب کانپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے اکابر میں گزرے ہیں، حضرت مولانا بشارت کریم صاحب گڑھولوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ تو غلام حسین صاحب کانپوری یہ حضرات اکابر واقف ہیں، کانپور کے بڑے اکابر مشائخ میں سے تھے، ان کے مریدوں کی تعداد بہت کم تھی، اور ایک پیر صاحب تھے اسی شہر میں دوسرے سلسلے کے تھے، ان کے پاس ماشاءاللہ کافی مریدین تھے، ان کی دکان معرفت کافی چمکی ہوئی تھی۔ تو ان کے مریدین نے شاہ غلام حسین صاحب کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، فلاں پیر صاحب کو دیکھیے کتنا اچھا چلا رہے ہیں کاروبار۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے، میرا اس میں کیا اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کے پاس دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس سے جیسے چاہتے ہیں یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتے ہیں پلٹتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے،
دیکھ لو گے۔ دوسرے دن ظہر کی نماز میں وہ پیر صاحب اپنے مریدین سمیت حضرت ہی کی مسجد میں تشریف لے آئے، دلاری مسجد کہلاتی ہے کانپور میں، تشریف لے آئے پیر صاحب اپنے سارے، جب کبھی نہیں آتے تھے، سارے مریدین کے ساتھ تشریف لے آئے اور حضرت سے ملاقات کی، اور ان کو احساس ہوا کہ حضرت کا مقام بڑا بلند ہے، میں اس مقام تک نہیں پہنچا ہوا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے پاس طالبین کی تعداد زیادہ ہے اور ان کے پاس طالبین کم ہیں۔ تو وہ حضرت سے رجوع ہوئے اور حضرت سے اپنی اصلاح لی اور پھر ان سے بیعت ہوئے، اور اس کے بعد حضرت نے بھی توجہ دی اور وہ بھی درجے کمال اور بھی کمال تک پہنچ گئے اور سارے مریدین با کمال ہو گئے۔ تو میں یہ کہنا یعنی مشائخ کو بھی شبہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ یہ کوئی مستغنی نہیں ہے۔ امام حسن بصری کو رابعہ بصریہ کہتی ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں۔ حسن بصری کو مخاطب کیا جا رہا، آج کل کے مشائخ کس گنتی میں ہیں؟ حسن بصری سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، فلانا کام ہو گیا اس پہ اعتراض ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ اپنی رضامندی کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میں نے بہت زیادہ وقت آپ کا لے لیا، آپ سے دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا مجھے بھی عامل بنا دے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عامل اور حامل سب بنا دے۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سما خراشی کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بزرگوں کا فیض، قرآن کریم کا فیض اور عبادات کا فیض ہم سب کو اللہ پاک عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔